ویلکم ٹو بلوچ سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ سے بلوچ قوم کے قبائل کی تاریخ بیان کریں گے اور بلوچ قوم کی تاریخ بیان کریں گے۔ آج ہم آپ سے بلوچ قوم کی تاریخ بیان کریں گے۔ بلوچ نسلاً عربی ہیں۔ لفظ بلوچ کو مختلف ادوار میں مختلف اقوام نے بل، بلوچ، بلوس، بلوش اور باؤس لکھا اور استعمال کیا ہے۔ اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال عظیم کہا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اسے بیلوس کہا۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بیلوس اور بیلوس لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ لفظ بیلوس اور بالوس کے طور پر تحریروں اور بیانات میں آتا رہا۔ عرب اسے بروج، بلوس اور بلوش ادا کرتے ہیں اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے اور بلیدی بلوس کی شاہی نسل ہے۔ بلوچ بلا شبہ بہت قدیم جری بہادر قوم ہے۔ بلوچ قوم کے مورخین یعنی ہسٹورین کی بلوچ قوم کے متعلق مختلف آراء یعنی نظریے ہیں۔ ایک گروپ آف ہسٹورینز بلوچ قوم کو نمرود کی نسل سے بتاتا ہے اور دوسرا تاریخ دانوں کا گروپ بلوچ قوم کو ایران کے قدیم باشندے بتاتا ہے، جبکہ تیسرا تاریخ دانوں کا گروپ اس قوم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بتاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا تھے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کے بیٹے میر عمارہ سے بلوچ قوم اپنا شجرہ جوڑتی ہے اور کچھ ہسٹورین بلوچ قوم کو کرد نسل سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلوچ کرد نسل کی باقیات میں سے ہیں، لیکن مضبوط ترین تاریخی بات یہی ہے کہ بلوچ عربی النسل ہیں اور حضرت امیر حمزہ کے بیٹے میر عمارہ کی نسل سے ہیں۔ میر عمارہ سے ہی بلوچ قوم وجود میں آئی۔ عرب بلوچ کو بلوس کہتے اور لکھتے ہیں کیونکہ عربی رسم الخط میں چ نہیں ہے، اور ایرانی بلوچ کو بلوچ ہی لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کیونکہ ایرانی فارسی زبان بولتے ہیں اور فارسی میں چ موجود ہے، جبکہ پاکستان میں بلوچ لفظ ایران سے رائج ہوا۔ عمارہ بن حمزہ یعنی عمارہ ابن حمزہ کی 9ویں پشت سے میر ہارون کے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں میر علی پیدا ہوا۔ اس کی اولاد ہلتی، کچی اور کلات کے علاقوں میں آباد ہوئی۔ دوسرے بیٹے میر نوز خان کی اولاد سستان میں آباد ہوئی اور تیسرے بیٹے میر جلال خان کی اولادیں کرمان کے پہاڑوں اور لوت کے ریگستانوں میں آباد ہوئیں۔ بلوچ قوم کے بہت سارے قبائل بھی ہیں، جن میں 4 ابتدائی قبائل جلال خان کی اولاد سے وجود میں آئے۔ بلوچ جلال خان کا شجرہ حضرت امیر حمزہ کے بیٹے میر عمارہ سے ملاتے ہیں۔ جلال خان سے میر رند، میر کورائی، میر لاشار اور میر ہوتا پیدا ہوئے۔ میر رند کی نسل سے بلوچوں کا رند قبیلہ بنا، میر کورائی سے کورائی قبیلہ بنا، میر لاشار سے لاشاری قبیلہ بنا اور میر ہوتا سے ہوت قبیلہ وجود میں آیا۔ یوں بلوچ قوم کے قبائل بنتے چلے گئے۔ ہجرت کی بنیاد پہ بلوچ قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک سلیمانی بلوچ جو کوہ سلیمان میں آباد ہوئے اور دوسرے مکرانی بلوچ جو مکران میں آباد ہوئے۔ جب ہمایوں سے دہلی کا تخت چھن گیا تو میر چاکر خان رند نے ہمایوں کی مدد کی اور تخت واپس دلایا۔ ہمایوں نے خوش ہو کے میر چاکر خان رند کو پنجاب کے علاقہ اکاڑا کے نزدیک جاگیر عطا کی۔ میر چاکر خان کا مزار آج بھی اکاڑا میں موجود ہے۔ بلوچ قوم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بلوچوں نے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد بھی کی ہے، مگر کچھ اشعار کے علاوہ مضبوط تاریخی حوالہ نہیں ملتا۔ فردوسی شاہ نامے میں 3 بادشاہ کے ادوار میں بلوچوں کا ذکر ملتا ہے اور ان کی 3 ہجرتوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پہلی ہجرت سلجوکیوں کی آمد پہ ہوئی،
دوسری ہجرت جب منگولوں نے اس علاقے پہ حملہ کیا، اور تیسری ہجرت امیر تیمور برلاس، جس کو امیر تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، اور بابر کے علاقوں پہ چڑھائی کے وقت ہوئی۔ اس وقت میر جلال خان نے بلوچوں کو متحد کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جو مکران کے گرد و نواح تک محیط تھی۔ میر چاکر خان رند کے دور میں ایران اور بلوچستان تک بلوچ پوری قوت کے ساتھ آباد ہو گئے۔ پھر بلوچستان سے یہ قوم مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے خلاف بلوچوں سے مدد مانگی۔ میر نوری خان نے بھرپور مدد کی اور احمد شاہ ابدالی کو فتح ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی نے بلوچوں کو تحفے میں کوئٹہ دے دیا۔ ایران، افغانستان، سعودیہ عربیہ، پاکستان اور انڈیا میں بلوچ قوم پورے اثر و رسوخ کے ساتھ آباد ہے۔ یہ قوم 2 مارچ کو اپنا ثقافتی دن مناتی ہے۔ موجودہ دور میں بلوچ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK میں پوری تعداد کے ساتھ آباد ہے، جبکہ بلوچستان میں بلوچ اپنے قبائلی رسم و رسوم کے ساتھ آباد ہے۔ یہ تھی بلوچ قوم کی ابتدائی اور مختصر سی تاریخ جو ہم نے آپ سے بیان کی۔